बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, हमेशा कोशिश करें कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो हमारे कामों में अल्लाह ताला भी आसानियां पैदा करते हैं। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी, वज़ीर आज़म से कतर और कुवैत के सुफरा की मुलाकात, अमीर कतर और अमीर कुवैत दौरे पाकिस्तान के लिए तैयार। जबकि दूसरी खबर जो डिस्कशन की जाएगी वो आज बशाम चीनी शहरियों पर हमला, अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, कलदम टीटीपी मुलव्विस। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। जबकि आज प्रोग्राम में पेशावर सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ऑपरेशन हुआ है, 5 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 बेटे वतन पर कुर्बान, इन पर जो है वो बात की जाएगी। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियाँ सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मियाँ सैफुर रहमान साहब, सफारती महाज के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दौर जो है वो अभी इब्तदाई, अगर हम इनके जो फरवरी के बाद के अगर वक्त देखें तो बड़े ही कामयाब रहा है। सऊदी अरब का एक बड़ा वफ्द जो है वो पाकिस्तान जो है वो 2 दफ़ा जो है वो दौरा कर चुका है। इसी तरीके से ईरान के जो सदर थे वो पाकिस्तान दौरे पे आए। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को सफारती महाज पर जो है वो बड़ी अहम कामयाबियां मिली हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। इसमें बड़ा होमवर्क किया गया है, यानी कि पहले से, जिस तरह के मैं आपसे पहले कह चुका हूं ना कि शैडो गवर्नमेंट के तौर पे भी जब ये हुकूमत में नहीं भी थे तब भी इनकी ये प्लानिंग थी कि अगर हमें कोई ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट का, अवाम उन्हें मुंतखब करके ले आती है, तो हमने क्या तरजीहात रखनी है और फास्ट ट्रैक पे कैसे मसाइल से निकलना है जी। तो फास्ट ट्रैक पे निकलने के साथ साथ हमने वो माजी के जो तल्ख तजर्बात थे कि एड बहुत ज़्यादा ले ली, कर्जे ले लिए जी, तो जिनके बोझ के तले मुल्क दबा हुआ है, हमारी मैशत पनप नहीं रही, तो इसलिए फैसला ये किया गया कि सरमायाकारी की जाए और सरमायाकारी लाई जाए, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आपको ये सुन के खुशखबरी है एक, बल्कि कि गुज़िश्ता माह का जब हमारे पास रिपोर्ट्स आई, हमारी जो इकोनॉमिक रिपोर्ट आउटलुक की, उसमें ये पता चला कि हमारे यहाँ कई 30-40 करोड़ डॉलर एक महीने के अंदर जो फॉरेन हमारी रेमिटेंसेस थी उसमें इजाफा हुआ, बाकायदा ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी के तौर पे काम करती है। एक तो आपकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, मैक्रो इकनॉमिक, माइक्रो इकनॉमिक, फिर यह है कि तवज्जो इस चीज़ पे दी जा रही है कि फास्ट ट्रैक के ऊपर चला जाए। अब जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म चाइना भी जा रहे हैं अनकरीब, वहाँ से भी हमें एक 15 अरब डॉलर का जो टेनर है वो माजी का जो हमारे पे चल रहा है सिलसिला, उसकी एक्सटेंशन की भी बात होगी जी। और जो मज़ीद हमारे मंसूबे हैं उनको भी फास्ट ट्रैक पे लगाना है, नए सिरे से स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बात। और जी पाकिस्तान ये सब, ये जो आप कह रहे हैं सफारती तौर पे जो एक तन्हाई का शिकार था, खुसूसन पीटीआई ने जिस तरह कर दिया था, अब वो हमें नजर आ रही है, एक्टिविटीज नजर आ रही है, बाकायदा उस आइसोलेशन से हम निकल आए हैं। बल्कि मैंने कहा कि ये होमवर्क तैयार था, ये ऐसे ही था कि जिस दिन उन्होंने अनाने हुकूमत संभाला है उस दिन से ये काम हो रहा है, यानी कि साथ साथ टेलीफोन्स भी हो रहे हैं, हमारे सफ़ीर जो हैं उनको भी टारगेट दिए गए हैं, सफारती महाज पे खुद भी वज़ीर आज़म भी और उनकी टीम भी, इसहाक डार भी बतौर वज़ीर ख़ारजा वो बाहर के ममालिक में जी बाकायदा बाहर के ममालिक में उनके राब्ते हैं और राब्तों के साथ वो सिर्फ इस तरह के राब्ते नहीं कर रहे कि महज सिर्फ गुफ्तगू की हद तक, उसमें बाकायदा को MOUs का, जॉइंट वेंचर्स का, सरमायाकारी के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। अभी आपने जैसे बात की कि कतर के और कुवैत के जो हैं उनके सरबराहान जो हैं हमारे मुल्क आएंगे, मुझे याद पड़ता है कि मैं पोर्ट कासम गया था नवाज शरीफ साहब के दौर में, जब वो प्राइम मिनिस्टर कराची में जी, कराची में, और उस वक्त कतर के बाकायदा जो हिज रॉयल हाइनेस जो क्राउन प्रिंस थे वो भी तशरीफ लाए थे वहाँ, और उनके तामन से वो प्रोजेक्ट लगाया गया था। और इसमें फिर चीन का भी हमारे साथ तामन था। तो ये एक अच्छा एक मैसिव प्रोग्राम बना के पैकेज है कि जहाँ जहाँ से भी दोस्त ममालिक भी और जो पाकिस्तान को इकनॉमिक डेस्टिनेशन के तौर पे एक कामयाब डेस्टिनेशन बना के इब्तदा में इतना काम कर लिया जाए कि फिर बाद में प्रोजेक्ट्स चलते रहेंगे, उनके टारगेट्स भी अचीव होते जाएंगे और मजीद उनमें तोसी भी की जाएगी और तनव्वु भी पैदा किया। बिल्कुल ठीक है। और अली, जब हम बात करते हैं कि कल जो अहम मुलाकात भी हुई, जो सफ़ीर थे कुवैत के और कतर के, उन्होंने जो है वो ये भी कहा कि अमीर कतर और अमीर कुवैत जो है वो दौरे पाकिस्तान के लिए तैयार है, तो सफारती तौर पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इसमें एक और चीज़ देखें कि इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की कितनी मेहनत शामिल है।
جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں جہاں بھی وزٹ کرتے ہیں ان کے دورے جو ہیں وہ بڑے سود مند ثابت ہو رہے ہیں. ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ بڑے عرصے بعد جس طرح وہ آپ بات کر رہے تھے کہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے بالکل ہمیں تنہا کر دیا تھا, کسی انہوں نے جگہ تو پہ دوست ممالک کو بھی ناراض دوست کر ممالک کو ناراض کر دیا تھا. آپ کے جو بالکل ایک ایسے تھا کہ عجیب سا محاذ یہاں پہ قائم کر دیا تھا کہ جو آپ کے دوست ممالک تھے ان کے ساتھ بھی آپ کے بالکل وہ برادرانہ تعلقات جو تھے وہ زیرو ہو کے رہ گئے تھے. آپ دیکھیں چائنا کے ساتھ ہمارے ہمیشہ مثالی تعلقات رہے ہیں, سعودی عرب ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور ہم سعودی عرب کے لیے ہر جگہ پہ موجود رہے ہیں. تو اس طرح کے ممالک جو ہمارے بالکل دل و جان کے قریب ہیں ان کو بھی ناراض کر دیا گیا تھا. آپ دیکھیں جب سے گورنمنٹ آئی ہے تب سے لے کے آپ کی جو سفارت کاری ہے اس میں کتنی زیادہ جو ہے وہ پذیرائی ہو رہی ہے کہ جہاں پہ بھی وزٹ کر رہے ہیں سعودی عرب, یو اے ای, ایران, ہر جگہ ایران. اور اب جو ورلڈ اکنامک فورم میں وزیر اعظم نے سائیڈ لائنز میں ملاقاتیں کی تھی اس کے بھی ثمرات آنے شروع ہو گئے ہیں. امیر کویت کا دورہ جو ہے وہ بھی پاکستان کے لیے جلد متوقع ہے. اسی طرح امیر قطر کا جو دورہ ہے وہ بھی متوقع ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو عملی طور پر کی جا رہی ہیں اور اپنے ملک کی اکانومی بہتر بنانے کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے اس کے آپ کو ثمرات بھی جلد اسٹاک ایکسچینج بڑی اوپر جا رہی ہے میاں صاحب. اور دیکھیں نا علی صاحب, یہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہیں کہ معیشت مضبوط ہو عمر صاحب آپ کی دیکھیں نا مہنگائی کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن. اور ٹھیک ہے ہم بات کریں پیٹرول کے حوالے سے پچھلے ایک ماہ کے دوران 20-25 روپے کی پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے لیکن چلیں ابھی پھر متوقع ہے. وہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ یہ روٹی پنجاب میں تو کم از کم لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ اس کے ثمرات کس طرح آ رہے ہیں دن بدن. چونکہ سفارت کاری بڑھ رہی ہے, جو آپ کے انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کا آپ پہ اعتماد بن رہا ہے اور یہاں پہ سٹیبلٹی آ رہی ہے. لوگوں کو ایک تو معیشت مضبوط ہو رہی ہے اور دوسری جانب مہنگائی میں بھی کمی ہو رہی ہے. ظاہر ہے جب آپ کا یہاں پہ تاجر کام کرے گا, دل لگا کے کام کرے گا, اس انویسٹمنٹ کرے گا, اس کو پتہ ہے کہ میری انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہاں سے ضائع نہیں ہوگی, مجھے اس سے کوئی نہ کوئی پرافٹ آئے گا, میری یہاں پہ فیکٹری سٹیبل ہو جائے گی, میرا کارخانہ سٹیبل ہو جائے گا, میں جتنے انکم یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس سے جو انکم آئے گی وہ ڈبل آئے گی, ایسے سٹیبلٹی آئے گی چیزوں میں, تو آپ کا انویسٹر جو ہے وہ یہاں پہ مزید انویسٹمنٹ لائے گا. لیکن اگر آپ اس کو حالات اس طرح کے دکھائیں گے کہ یہاں پہ تو ہر وقت لوگ سڑکوں پہ رہتے ہیں, ہر وقت یہاں پہ احتجاجی دھرنے مظاہرے کیے جاتے ہیں, تو اس سے چیزیں جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہوتی ہیں. لیکن موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کے جو اب تک کے اقدامات ہیں اس کے دیکھیں عوام تک ثمرات بھی آ رہے ہیں اور آپ کی جو سفارت کری ہے وہ بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے دن میں. بالکل ٹھیک ہے. کل وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ چینی شہریوں کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے, جو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کچھ روز قبل, اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی کہ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ عمر صاحب دیکھیں کہ اس میں جو وزیر داخلہ کی جانب سے جو چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں وہ ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ وہ جو 6 لوگ اس میں ہلاک ہوئے تھے, 5 چینی شہری تھے اور ایک ڈرائیور تھا, وہ اس میں سارے جو تانے بانے ہیں وہ وہاں پہ افغانستان میں جا کے نکلے ہیں. کالعدم تحریک طالبان کے لوگ اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہیں. جو وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اس میں باقاعدہ طور پہ ساری ڈیٹیلز بتائی گئی کہ کس طرح گاڑی جو ہے وہ نومبر 2023 میں پاکستان میں کس بارڈر سے داخل ہوئی, صحیح, کون سے 2 لوگ جو تھے وہ وہاں سے جو موبائل برآمد ہوا, ایک عادل نامی تھا اور ایک شفیق قریشی تھا جو اس موبائل کو یوز کر رہے تھے, صحیح, کس طرح انہوں نے وہ جو بندہ تھا جس نے خودکش دھماکہ کیا اس کو ٹرینڈ کیا. اور اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری ایجنسی نے کسی جگہ پہ کوئی ان کی کوتاہی نظر آئی ہے. باقاعدہ طور پہ یہ 6 لوگ تھے, وہاں پہ ریڈ کیا گیا, 4 لوگ پکڑے گئے اور 2 لوگ وہاں سے بھاگ گئے, جی, جن کو بعد میں ایک کو اس لیے خودکش دھماکے کے لیے استعمال کیا گیا. تو چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری وہاں پہ جا کے مل رہی ہیں. اور جتنے نیٹ ورکس ہیں اس سے اگر 2022 کی بات کی جائے یا 2023 کی بات کی جائے تو اس میں بھی جتنی یہاں پہ دہشت گردی ہوئی ہے اس میں 80% جو خودکش بمبار ہیں یا اس کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں ان کے تانے بانے افغانستان میں ملتے ہیں. صحیح. تو ایک طرف یہ پاکستان کا بیہیویئر ہے اور جو دہشت گردی کے واقعات, مجھے یاد ہے آپ ایک ڈیٹا شیئر کرتے تھے کہ دہشت گردی کے واقعات کی جب ہم بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو وہ بھی اس کے تانے بانے بھی وہیں سے جا کے ملتے ہیں. میں تو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہاں تک لاہور میں میری ایک دن ایک CIA کے اعلیٰ رینک کے افسر سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے
کہ کچھ ایسے گروہ ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں، بڑی وارداتیں کرتے ہیں اور پھر وہ واپس کابل چلے جاتے ہیں. جی تو آپ نے بجائے اس بات کے کہ ہم آپ کو اپنے دل و جان سے لگاتے ہیں، آپ پہ مشکل وقت آیا، آپ کو ہم نے اپنا بھائی بنا کے رکھا، گھر دیے، کھانا دیا، آپ کو سنبھالا، آپ کو یہاں پہ کاروبار بنا کے دیے، اور ایک طرف آپ کا یہ رویہ ہے کہ آپ ہمارے ہی لوگوں پہ، اپنے موسموں پہ جی خود کچھ دھماکے کرواتے ہیں، فائرنگ کرواتے ہیں، ان کے مال کو لوٹتے ہیں اور لوگوں کو بے دردی سے قتل کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو اس پہ وزیر داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے افغانستان کو کہا ہے کہ ان جو بندے وہاں پہ ابھی موجود ہیں 2، ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے اور ہمارے جو صحیح، جتنے بھی تحفظات ہیں وہ دور کیے. بالکل ٹھیک ہے. اور میاں سیف الرحمان صاحب انہوں نے بڑا واضح کیا کل محسن نقوی صاحب نے کہ چینی شہریوں کا تحفظ جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے. جی بالکل، باقاعدہ اس کے لیے جو ایک تو پہلے بھی ڈویژن قائم کر دیا گیا ہے، لیکن اس پہ دوبارہ میرے حال بات کی گئی، اب اعلان کیا گیا جی ان کے لیے ایک سیکیورٹی کا ایک ڈویژن موجود ہے اور اس کو بھی اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. ہاں جی، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ ہے جیسے. تو اس میں جو ہے بڑی کامیابی ہے ہماری ایجنسیز کی، ہماری انویسٹیگیشن کے اداروں کی، ہمارے لا انفورسمنٹ کے اداروں کی، کہ یہ جس طرح اس کو تحقیق کر کے تفتیش کر کے ان لوگوں تک پہنچا گیا جو اس کے کلپریٹس ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں، اور یہ پتہ لگایا گیا. ایک تو ہوتا ہے نا ظاہری طور پہ ایک آپ کے پاس کلیوز ہوتے ہیں، لیکن کلیوز کو آپس میں جوڑ کے تحقیق کر کے ٹھوس شواہد حاصل کرنا یہ بذات خود ایک مہارت کی بھی بات ہے اور ہمت کی بھی بات ہے. اور اس طرح ہمیں کہنا آسان ہو جائے گا کہ ہم افغانستان کو وہ شواہد پیش کر سکتے ہیں کہ جناب یہ لوگ تھے اور آئیڈینٹیفائڈ ہیں اور آپ لوگوں کی پناہ میں ہیں. اور اس طرح پاکستان نے پہلے بھی بہت سے مواقع پہ ان کو شواہد پیش کی ہیں. لیکن یہ واقعی ایک بڑی اچھی بات کی علی صاحب نے کہ ایک ہٹ درمی بھی وہاں پائی جا رہی ہے کہ ان کو تحفظ بھی دیا جا رہا ہے افغانستان میں کچھ عہدیداروں کی طرف سے. یہ افسوسناک ہے گو کہ واقعی ہمارے آپس میں دونوں اقوام کے بھائی چارہ جو ہے وہ تو دنیا میں بالکل اسٹیبلشڈ ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے عناصر ہیں وہاں پہ بھی افغانستان میں جو ان لوگوں کو پناہ بھی دے دیتے ہیں اور اس چیز کی اجازت بھی دے دیتے ہیں کہ پاکستان میں آگے آپریشنز کر کے اپنے گھناؤنے سرگرمیاں کر کے لوگوں کی ہلاکتیں کر کے شہادتیں کر کے اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. دیکھیں آج تک بڑے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے کہا جی ان کا کوئی مارکہ بتائیں، کوئی اچیومنٹ بتائیں، ماں سوائے کہ اپنے ہی بھائی بندوں کو، اپنے ہم مذہب کے لوگوں کو، معصوم نہتے مسلمانوں کو انہوں نے آج تک انہی کی شہادتیں سامنے آئی ہیں اور تو کسی کو بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں بگاڑا. تو یہ چیزیں یہ ہیں کہ اس میں ہم پاکستان اپنی جگہ پہ فرم فوٹنگ پہ ہے کہ جہاں جہاں سے اب کوئی ہوگا، جیسے ہمارے 2 جوان شہید بھی ہوئے ہیں اور ایک آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں جو پشاور، آپ اس کی بات کریں، پشاور سیکیورٹی والا 5 دہشت گرد اس میں ہلاک ہوئے ہیں. اور یہ پاکستان کی اب آئی بی اوز کے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ باقاعدہ ان کو انٹینسیفائی کیا جا رہا ہے، بڑھائے جا رہے ہیں اور سرویلنس کر کے تو ان تک پہنچا جا رہا ہے. تو پہلے بھی ایک دفعہ صفایا کیا گیا تھا، سوات آپریشن بھی بڑا کامیابی سے ہوا، اور سوات آپریشن کے علاوہ رد الفساد، ضرب عضب کے علاوہ ایک آپریشن راجگال تھا، وہ اتنا مشکل تھا کہ دشوار گزار ترین گھاٹیوں میں جا کے ہماری کمانڈوز نے اور ہماری مسلح افواج کے جوانوں نے وہ آپریشن جو کامیاب کیا تھا، جس کے بعد یہ بہت عرصے تک یہ باقاعدہ ان کا صفایا ہوگا اور یہ بھاگ گئے تھے پاکستان سے. بالکل. اور یہ سب پاک فوج کے حوالے سے خصوصاً ذکر ہونا چاہیے، تو اس پر پاک فوج تو ہمارا فخر ہے سر. یعنی کہ پاک فوج جو ہے نا ہماری سلامتی کی ضمانت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس قوم پر. اور جب ہم پاک فوج اتنی بہادر فوج جب ہم کہتے ہیں اور ان فوج میں جانے والوں کے اسپیشلی خاندان، فیملیز، میں جب ہم وزیرستان میں جو واقعہ ہوا تھا تو افسوسناک واقعہ، اس میں جو شہید ہوئے، تو پھر جب ان کے والد کی گفتگو سنتے ہیں کہ 23 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا اور مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا شہید ہوا. باقاعدہ ان کے ساتھ کئی انٹرویوز بھی کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں میں باقاعدہ وہ جذبہ شہادت موجود ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ، میں آج ایک پوسٹ بھی دیکھ رہا تھا جس میں سیولینز اور آرمی کے ایک سروس مین موجود تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ قوموں میں ایک جذبہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بچ جائیں کسی طرح، کہتے ہیں ہمارے میں تو یہ جذبہ ہی نہیں ہے. ہمارا تو جذبہ ہے کہ ہم اگر اللہ کی راہ پہ قربان ہو جائیں، وطن کی راہ پہ قربان ہو جائیں تو شہادت ہے، ایک اعزاز ہے. تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ تو علماء بھی فرماتے ہیں. اور یہی ہمارا وہ اور میاں سیف الرحمان صاحب بالکل ٹھیک. اور جو چینی شہریوں پر جو حملہ ہے وہ بیسیکلی پاکستان پر حملہ ہے جی، یقیناً. اور پاکستان کی تمام ہماری جو سفارتکاری پر حملہ ہے، ہماری کامیابیوں پر حملہ ہے، ہمارے منصوبوں پر حملہ ہے. تو یہ لوگ بھلے کسی بھی وجہ سے کر رہے ہوں، یہ دشمن کے اعلی کار بن رہے ہیں اور دشمن کا ایجنڈا جو ہے
उसी को ये परस्यू कर रहे हैं हमारे वतन के अंदर बैठ के यहाँ, बिल्कुल। लेकिन उनको किसी तौर पर इजाजत नहीं दी बिल्कुल ये जाएगी। देखें ना कि आप के सी पैक पे लोग काम कर रहे हैं, और आपके चीन पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त और है। बहुत सारे दीगर प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। और ये अली भाई जो कि दुश्मन मुल्क को ये बात बर्दाश्त नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, और ये दुश्मन कर रहा है। किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कि जब आपकी यहाँ पे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन हो रही है, आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आपकी इकानमी जो है वो बेहतरी की तरफ आ रही है, उसको ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो तो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको तो पता है कि दुश्मन के साथ जंग के बगैर ही एक तरफ से दहशतगर्दी जो करवाई जा रही है, कभी बलूचिस्तान में, कभी KPK में, कभी अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता है, कभी किसी जगह को इस्तेमाल करके इस तरह के जो अटैक्स करवाए जा रहे हैं। तो इसमें कोशिश तो यही की जा रही है कि चाइना के साथ ताल्लुकात खराब करवाए जाएं और उनका जो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम खसूसन अपनी पाक फौज के पर जो है वो बिल्कुल फ़ख्र महसूस करते हैं। और नाज़रीन, जब हम पाक फ़ौज का जिक्र करते हैं तो उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो यकीनन बहुत ज़्यादा हैं, और पाक फ़ौज और उनकी फैमिलीज़ जो हैं स्पेशली वो हमारा फ़ख्र है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा रुकने पंजाब असम्बली सलमा भट्ट साहिबा ने। सलमा भट्ट साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलमा भट्ट साहिबा, हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। वो डूअर के तौर पर जाने जाते हैं। पंजाब में जिस तरीके से उन्होंने पंजाब स्पीड, शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर थी, अब वो पाकिस्तान लेवल पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान स्पीड के हमें दिखाई दे रही है। बात सफारती ताल्लुकात की हो, बात मईशत की मजबूती के हवाले से हो, हमें हर जगह पर जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो अमली तौर पर काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और उसके नताइज जो है वो नज़र आ रहे हैं। खसूसन हम उनके बात करते हैं जो UAE के साथ अभी हालिया दौरा किया उन्होंने, $10 अरब की कमिटमेंट, इससे पहले सऊदी अरब का जो दौरा किया, उसके बाद उनके वुज़रा पाकिस्तान आए। तो शहबाज शरीफ स्पीड जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त बड़े बेहतरीन अंदाज में काम कर रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमर आपका, बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए, शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और जिस तरह से वो मईशत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ये काबिल सताइश है। और देखें, ये शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से खारजी सतह पर ताल्लुकात इस्तवार किए पूरी दुनिया के साथ, जो हमारे पिछले गुज़श्ता 4-5 साल हुकूमत में बुरी तरह से ये ताल्लुकात ख़राब हुए थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता सारे ताल्लुकात ना सिर्फ के बहाल हो रहे हैं, बल्कि बैरून ममालिक से मुतअद्दिद ममालिक यहाँ पर पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए आ रहे हैं। जैसे आपने सरमायाकारी की बात की, तो गल्फ कंट्री से कोई तकरीबन हमें $25 अरब की सरमायाकारी की जो है वो अंदिया है, जिसमें से सिर्फ UAE ने अभी हमें यकीन दिलाया कि वो $10 अरब की सरमायाकारी करने जा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से चाइना के साथ हमारे ताल्लुका दोबारा बहाल हुए, CPEC जिस तरह दोबारा से जो रोल हो चुका था वो दोबारा वापस आ रहा है CPEC, और उसका जो है सेकंड जोन जो कि काफ़ी साल पहले शुरू हो चुके होना चाहिए था, जिसके अंदर सारी इंडस्ट्री लगनी थी और जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होनी थी, जिससे हमारी एक्सपोर्ट को में बेहतरी आनी थी, वो चीज़ें हम सारी वापस लेकर आ रहे हैं। और ये आज ये उस सवाल का जवाब भी है जो गुज़श्ता 1-1.5 साल मुखालिफिन ने और मीडिया पर बहुत ज़्यादा उठाया गया कि 16 महीने की PDM की हुकूमत में आपने क्या किया, 16 महीने में क्या किया शहबाज शरीफ साहब ने। तो वो शहबाज शरीफ साहब की 16 महीने की PDM की कामयाब हुकूमत का मुंह बोलता सबूत आज हमें मिल रहा है, उसके समरात हम आज हमारे सामने आ रहे हैं। जब उसको डिफॉल्ट से पहले बचाया, फिर उस कोलिजन को साथ चलाया और यहाँ पर 2024 के इलेक्शन मुमकिन बनाए इस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क को दिवालिया करने वाले जो लोग थे, जो चैंपियंस थे, वो नारे मार मार कर कहा करते थे, मार के मारते थे कि तब्दीली का नारा, और फिर उन्होंने कहा कि इस मुल्क को चलने नहीं देंगे, दिवालिया भी कर देंगे। इकदाम भी किए, IMF को खत भी लिखे, उन्होंने EU को भी ह्यूमन राइट्स की आड़ में बहकाने की कोशिश की, उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के साथ राब्ते कर बाहर अपनी लॉबिंग फर्म पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई जो PTI ने जो है ना कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई फोरम नहीं छोड़ा। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी है वो हमेशा ये रही है कि वो सर जोड़कर काम करते हैं, वो डूअर है और वो अपनी डगर पर और अपनी लगन के साथ लगे रहते हैं, जिसके समरात हमें आज मिल रहे हैं। आज फिर हम एक कोलिजन गवर्नमेंट में, और आप देखें दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट देख लें आप, स्टॉक मार्केट जो है 100 इंडेक्स जो वो आज 75,000 को क्रॉस कर गया, और पिछले एक साल में 150 अरब बिलियन डॉलर जो है ना उनकी सरमायाकारी हुई है स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान के अंदर, और ये बहुत बड़ी सरमायाकारी है। इससे क्या होता है, ये शो करता है, ये इंडिकेटर है पाकिस्तान के अंदर
جو ہے نا جو سرمایہ کاری کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. اب اس سے اگلا قدم ہم یہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ ان قریب کہ جب ہم انٹرسٹ ریٹ نیچے لے کر آئیں گے. جب ہم انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لے کر آئیں گے تو اس سے سرمایہ کاری ہونا شروع ہو جائے گی. جو سرمایہ کار ابھی جو پیسہ اپنا روک کے بیٹھا ہوا ہے انٹرسٹ ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے اور پروڈکشن کاسٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے, وہ نیچے آئے گی. پھر اس کے بعد ہم سولر انرجی کی طرف جانے کے اقدامات اٹھا رہے ہیں. فیوچر میں اگر ہم سولر انرجی کی طرف چلے جائیں گے, اگر ہم کمرشل بینکنگ کی طرف چلے جائیں گے, ہم بہت سارے ابھی جو ہے چیزوں کو بھی ہم پانڈا بانڈز کے ساتھ کو ہم نے کبھی ٹچ نہیں کیا جو چائنا میں ہے, جو دوسری دنیا کی بڑی لیکوڈ مارکیٹ ہے. ابھی بہت سارے ایوینیوز ہیں جس کو فردر کھولا جا سکتا ہے. ابھی تو یہ صرف شروعات ہے, شروع کے 1-2-3 مہینوں کے اقدام ہے جس کی بنیاد پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج مہنگائی کی شرح جو ہے, آج اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ 20% سے نیچے آ گئی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے پروجیکشن ہے کہ اگلے سال اور اس سے اگلے سال میں ہم مہنگائی کو دوبارہ سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئیں گے. اچھا, دوسری طرف میں پنجاب کا بھی اس کے ساتھ ایک موازنہ کرنا چاہوں گی. پنجاب حکومت میں آپ نے دیکھا ہے کہ مریم نواز شریف جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی انت تک محنت اور کوشش کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو روٹی 20 روپے اور 22 روپے کی ملتی تھی وہ 12 روپے پہ آ چکی ہے. اور یہ سلام پیش کرتی ہوں میں ان کی اس کارکردگی کو. اور آٹا آپ دیکھیں, جو آٹا ہے 20 کلو کا تھیلا جو ہے اس میں 1000 روپے سے زیادہ کی کمی آئی ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا بھائی, اس سے وہ ہوگا جو ہماری میجورٹی جو غریب لوگ ہیں جنہوں نے دن میں 3 مرتبہ صرف روٹی کھانی ہوتی ہے, یہ ان سے پوچھیں آپ, جن کے گھر میں آٹے کا توڑا پہلے آتا تھا اور وہ جن کے 3 یا 4 دن میں آٹے کا توڑا ختم ہوتا ہے, ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگیوں میں کیا فرق ہے. اس کے علاوہ 15 کھانے پینے کی ایسی اشیاء ہیں جس میں مرغی ہے, گھی ہے اور بہت سی ایسی پھل ہے, پیاز ہے, ٹماٹر ہے, آلو ہے, جس کی قیمتوں میں پنجاب میں کمی آئی ہے. اور یہ ساری جو عام زندگی کی روزمرہ کی جو اشیاء ہیں, غریب لوگوں کے کھانے کی اشیاء ہیں, کیونکہ یہ وہ حکومت ہے جو خود اقرار کرتی ہے کہ ہاں عوام کا ٹماٹر, آلو, پیاز ہمارا مسئلہ ہے, عوام کا آٹا اور روٹی ہمارا مسئلہ ہے. ہم وہ حکومت نہیں ہے جو کہتی تھی کہ میں آلو ٹماٹر کا حساب کرنے اور ان کی قیمتوں کا حساب رکھنے نہیں ہے. اور نہ ہم وہ حکومت ہے جس کو صبح ٹیلی ویژن کھول کے پتا چلتا ہے کہ روپے کی قدر گر گئی ہے اور ملک کس طرف جا رہا ہے اور معیشت تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے, اور 1.5 سال بعد آنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ 200 ماہرین میرے ساتھ ہیں, اور آنے کے بعد کہا گیا. آپ ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی کا کردار جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے ان میں, ان کا ایک ویژن دکھائی دے رہا ہے. کیونکہ سستی روٹی, اسپیشلی اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ 12 روپے کی روٹی ایک عام بندے سے اگر کوئی پوچھے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس نے 2 یا اس کے گھر میں 5 روٹیاں پک رہی ہوتی ہیں تو کس طرح عوام کو ریلیف ملتا ہے. اور پھر مریم نواز صاحبہ کی سب سے بڑی کوالٹی ایک یہ بھی ہے کہ وہ فالو اپ کرتی ہیں, چیک اینڈ بیلنس کرتی ہیں. آپ ارکان اسمبلی ہوں, ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں, لیگی رہنماؤں کی, پھر بیوروکریسی سے کام لینا. پہلی دفعہ خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب, اور اس کے باوجود بڑے بہترین انداز میں مریم نواز صاحبہ پرفارم کر رہی ہیں. جی بالکل, دیکھیں یہ 3واں مہینہ ہے اور 33 منصوبے, ترقیاتی منصوبوں کا وہ جو ہے نا اجرا کر چکی ہیں اور شروع کر چکی ہیں, آغاز کر چکی ہیں, جس میں آپ دیکھیں اکراس سیکٹر کوئی ایسا آپ کو سیکٹر نہیں ملتا, چاہے آپ خواتین کے حوالے سے دیکھ لیں, نوجوان بچوں کے دیکھ لیں, آئی ٹی سیکٹر میں دیکھیں, بچوں کو آئی ٹی کے ساتھ جوڑنے کے جو آئی ٹی سٹی جو بنایا جا رہا ہے یہاں پر, جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو وہ لے کر آ رہی ہے, جو واقعی صوبے کے بچوں کی تقدیر بدلے گا. اور آپ دیکھ لیں اسکولز میں, کالجز میں بچوں کو جو آئی ٹی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. دوسری طرف آپ ان کے جو صحت کے انیشیٹو ہیں, وہ کنٹینر جس پہ ہر روز چڑھ کر صرف صحت کارڈ مریم نواز صاحبہ نے ہی پلان کیا. صحت کارڈ بھی میں بتاتی ہوں, لیکن وہ کنٹینر جس پہ ہر روز چڑھ کر تماشا لگایا جاتا تھا, آج پنجاب کے اندر اسی کنٹینر کے اندر فیلڈ ہاسپٹل دیے جاتے ہیں, لوگوں کو کے فری چیک اپ ہوتے ہیں, لوگوں کے علاج ہوتے ہیں, لوگوں کو مفت ادویات ملتی ہیں. تو کنٹینر کا ایک مثبت استعمال بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی صحت کارڈ کی, تو صحت کارڈ تو 2015 اور 16 میں نواز شریف صاحب نے اس کا اجرا کیا تھا, بلوچستان میں کیا تھا ہم نے. یہ ان کی پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے پہلے مریم نواز صاحبہ مریم نواز اس کو اسپیرٹ کری تھی, اور پنجاب کے اندر 21 اضلاع میں یہ آ چکا تھا پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے پہلے. تو وہ ایک دیکھیں, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی بار بار, وہ سب کو پتا ہے کہ وہ تختیاں بدلتے تھے پہلے کی حکومتوں کے منصوبوں کے اوپر تختیاں بدلی انہوں نے اور اپنے نام لگایا, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. جو کیا وہ سب کے سامنے ہے, وہ انتشار کیا, وہ فساد کیا, وہ ملک کو پیچھے لے کر گئے, معیشت تباہ کر دی, گروتھ ریٹ جو ہے وہ دوبارہ مائنس میں کر دیا, اور ہر چیز جو ہے اس کا کباڑا نکال کر چلے گئے. اب وہ ساری چیزیں دوبارہ میں تو آج یہ سوال کرنا چاہتی ہوں لوگوں سے کہ ایسا کیوں ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تھی تب ہم نے کبھی یہ خبریں نہیں سنی تھی. تب ہوتا تھا کہ ہمارا جو انڈیکس ہے
स्टॉक एक्सचेंज का वो क्रैश कर गया, 38,000 से भी नीचे चला गया, 35,000 से भी, इस तरह की खबरें आती थी। अच्छा, उसके बाद ऐसा ही क्यों है कि जब पीटीआई की हुकूमत आई तो सारी खबरें मनफी में जाना शुरू हो गई, और जब उनकी हुकूमत चली जाती है, पीएमएलएन की हुकूमत आती है, तो सारे इदारे ऊपर क्यों जाना शुरू हो जाते हैं? मईशत भी मजबूत हो रही है, मईशत भी मजबूत हो रही है। आप कोई चीज उठा के देख लें, चीजों में बेहतरी आ रही है, लोगों की सोच में एक बेहतरी आ रही है, लोग अपने आप को यहाँ पर महफूज समझना शुरू करें दोबारा, लोग अब यहाँ पर काम करना चाहते हैं, यहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये सारी वो चीजें हैं कि जो ऐसा क्यों है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो फिर ही आता है, और जब पीटीआई की बीच में हुकूमत आई तो सब कुछ चला गया। इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस का फर्क है, कारकर्दगी का फर्क है, विजन का फर्क है, सोच का फर्क है। देखिए, हमारी तामीराती सोच है, हम जमहूरी एक पार्टी हैं, हम सियासी पार्टी हैं, और हम जमहूरी कदरों पर यकीन रखते हैं, और हम इस विजन के साथ आते हैं कि हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। और ये आप 1990 से लेकर आज तक जब भी आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत देखेंगे या मुस्लिम लीग नून का मंशूर उठाकर देखेंगे और उसके एवज उनकी कारकर्दगी देखेंगे, तो आपको ये मुआवजा कहीं और नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मवाजना होना चाहिए मियां सैफुर रहमान साहब, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, वो बजाय कि आप महज नाराबाजी करें और लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाएं और उसमें कुछ भी ना हो हकीकत, तो फसानों पर मबनी तो निज़ाम नहीं चलता। हुकूमतें हमने क्या करना है जी? हुकूमतों का तो मसला यही है कि डिलीवर करें, लोगों को निजात दिलाएं, उनकी मुआशी जो मुश्किलात हैं। उसके लिए ये है कि वाकई ये बात सही है इनकी सलमा भट्ट साहबा की कि पीएमएलएन गवर्नमेंट का ये एक खासा है, खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब का ये एक पर्सनल, उनका मैं समझता हूँ कमिटमेंट है, पैशन है कि मैं डिलीवर करके दिखाऊं, और मैं अगर इज्जत कमाऊं तो लोगों को कुछ उनके लिए कुछ करके। और अली साहब, हम इसमें बिल्कुल बात तो दुरुस्त कर रहे हैं कि गवर्नमेंट तो आपके पास भी रही थी, केपीके में अभी भी आज भी पीटीआई के पास गवर्नमेंट है, कारकर्दगी दिखाते, लेकिन यहाँ पे तो मनफी सियासत की जाती है। अभी भी जो है वो ऐसे बयानात दिए जाते हैं जो कि बड़ी गलत किस्म की जो है गुफ्तगू की जाती है। लोगों को जलाओ घराओ की बातें तो नहीं करनी चाहिए ना। उमर साहब, ये देखें कि मैं कल ही दो बड़े अफसरान के पास बैठा था, एक डीएमजी के थे और एक पुलिस सर्विस के थे, तो वो एक बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले तकरीबन कोई 2.5-3 माह के दौरान जितनी भी ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं, उसमें कोई सियासी मुदाखलत नहीं, ठीक, जीरो, यानी सीएम ऑफिस से कोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने फूलनगर में आई थी एक जलसा था जिसमें राना इसहाक साहब कहा था कि उन्होंने कहा ये बड़ा वाज़ेह है कि मुदाखलत नहीं की जाए, पुलिस के कामों में मुदाखलत नहीं की जाए। मियां शहबाज शरीफ साहब तो यही बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि इससे पहले ये होता था कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब का दौर था उसमें भी बिल्कुल ऐसी सियासी जो ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती थी। सही, तो बिल्कुल वही मॉडल जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है और इसके समरात आना शुरू हो गए हैं। ये बात करने की आसान होती है कि 22 रुपए की रोटी जो है वो 12 पे आ जाए, तो आप इसको ज़रब तकसीम दे के देखें, 10 रोटियां घर में आती थी, उसकी अब सब्जी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 1000 में जाते हैं, और महीने से जब कैलकुलेशन करेंगे, बात तो कारकर्दगी की है। अगर आपने किसी से मवाजना करना है तो कारकर्दगी की बुनियाद पर ही होना चाहिए। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। सलमा भट्ट साहिबा, हम बात करें आईटी के हवाले से, खसूसन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का विजन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पंजाब में जहां हमें कारकर्दगी भी दिखाई दे रही है, खसूसन जो है वो आईटी के शोबे के हवाले से। आईटी सिटी आप कुछ दिन पहले अभी उन्होंने जो है वो इफ्तिताह भी किया, और उन्होंने बड़ा वाज़ह किया कि हमारा फोकस जो है वो तलबा के हाथों में जो है वो बेहतरीन जदीद तालीमी निज़ाम है। और मैं यहाँ पर एक और बात करना भी बड़ा अहम समझता हूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था तो ज़मान पार्क के बाहर नौजवानों को जो है वो पेट्रोल बम बनाना सिखाए जाते थे। जब मियां नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज साहिबा का दौर आता है तो तलबा के हाथों में लैपटॉप दिए जाते हैं, तलबा को जो है वो आईटी सिटी में जो है वो उनको उस तरह के प्रोग्राम्स दिए जाते हैं ताकि वो जदीद तालीमी तकाज़ों से हम आहंग हो। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अमली तौर पर नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हुए दिखाई देती है, जबकि पीटीआई की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ पेट्रोल बम सिखाना या नफरत सिखाना, जलाओ घराओ, बिल फाड़ मतलब उसको तोड़ देना, फाड़ देना, ये तो बड़े क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक है। देखें, हम एक नौजवान आबादी वाला मुल्क हैं, यहाँ पर नौजवानों का तनासुब बहुत ज़्यादा है। हमारे 64%, 67% आबादी का हिस्सा जो नौजवानों पर मुश्तमिल है। हम ये रिस्क नहीं ले सकते
کہ ہم نوجوانوں کو بے راہ چھوڑ دیں. صحیح. ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ ہم نوجوانوں کو ڈائریکشن بھی نہ دیں اور فیسیلیٹیٹ بھی نہ کریں اور ان کے ایشوز کو ایڈریس بھی نہ کریں اور ان کے لیے ہم اقدام نہ کریں, وہ اقدام جو ان کو ترقی کی طرف لے جائیں, وہ اقدام جو ان کو دیکھیں. اتنے زیادہ نوجوان ہاتھ میں ہونے کا مطلب ہے کہ ہم ان کو اگر مثبت طریقے سے استعمال کر سکیں, یہی ہمارے ملک کا ڈیویڈنڈ بن جائیں گے. صحیح. اور یہی منافع ہے. لیکن آپ جب ان کو یوٹیلائز نہیں صحیح کر سکیں گے, فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکیں گے, آپ ان کے لیے اقدام نہیں اٹھا سکیں گے, تو پھر آپ انہی کو اپنے لیے نقصان کا باعث بنا لیں گے. نقصان کا باعث ہم نے دیکھا, جیسے پچھلے 5-6 سالوں میں بہت زیادہ نعرے لگے اور پی ٹی آئی نے یہ بہت زیادہ کلیم کیا کہ وہ نوجوانوں کی پارٹی ہیں. بھئی آپ نوجوانوں کی پارٹی ہیں تو آپ نے نوجوانوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے نوجوانوں کو پروجیکٹس بتائیں. سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ان کا پروجیکٹ تھا منفی, وہ بھی جی, سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کرنی تھی. کسی کی عزت کو اور دوسری اچھالنا. بات یہ ہے کہ جس کی مرضی پکڑ کے آپ پگڑی اچھال دیں, جس کی مرضی پکڑ کے آپ انہوں نے ٹرول فارمز بنائے ہوئے تھے, انہوں نے کے پی میں اور انہوں نے پنجاب میں کمپنیز نہیں ہائر کی ہوئی تھی, بچے بھی ہائر کیے ہوئے تھے سارے, اور ان کو وہ سرکاری خزانے سے ان کو تنخواہیں دیتے تھے, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں بچے تھے. اور وہ بچے جو تھے ان کا صرف ان کو اس نام پہ لائے گئے تھے کہ گورنمنٹ کے پروجیکٹس کی تشہیر کریں گے, لیکن وہ تشہیر یہ کرتے تھے کہ وہ جس کا دل کرتا تھا وہ شام کو اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے, چاہے وہ میڈیا کی خواتین ہوں, ہماری اینکرز ہوں, ہماری سیاستدان ہوں. وہ پھر اس کے اندر مزید ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوتا گیا, ڈیپ فیک بھی آتی گئی, پھر ویڈیوز کا کلچر بھی لے کر آئے, پھر وہ گالی کا کلچر بھی لے کر آئے, پھر وہ بےعزتی کرنے کا, جھوٹے الزام لگانے کا, بدتمیزی کرنے کا. اس میں دیکھیں کیسے کیسے الزامات نہیں آئے. انہوں نے سیاستدانوں پہ, جیسے انہوں نے ہماری پارٹی کے ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے اوپر الزامات لگائے, جی 200 ارب کی منی لانڈرنگ, کبھی اٹھ کے کہہ دیتے تھے 700 ارب کی منی لانڈرنگ, کبھی 1100 ارب کی, جھوٹے الزامات لگائے اور پے در پے لگائے. اس میں ایک ذکر کرتے ہوئے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, ایک ذکر کرنا میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھیں اور کس طریقے سے غلط پروپیگنڈا کیا گیا, وہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ جب ہم مریم نواز صاحبہ کو دیکھتے ہیں تو وہ اگر کسی پی ٹی آئی کی خاتون رہنما ہو جو جیل میں بھی, تو ان کے حوالے سے ان کے لفظوں میں عزت ہوتی ہے. لیکن ایک خاتون جو بیمار ہو, بستر مرگ پر ہو, اور کس طریقے سے حملے کروائے گئے لندن میں, وہ پی ٹی آئی کے ورکرز تھے نا, وہ باقاعدہ ٹرولنگ اور ان کی مائنڈ میکنگ کی گئی تھی. جی یہ تو انتہائی قابل افسوس کہنا بھی کم ہے, قابل اخلاقی اقدار کس لیول پہ. اس کے لیے کمنٹ کے لیے کوئی موزوں الفاظ نہیں ملتے, کیونکہ یہ انتہائی افسوسناک ہے. ہم تب بھی جب ہم خود سہ رہے تھے, ہم تب بھی کہتے تھے یہ مت کرو. آج جب ان کو خود سہنا پڑ رہا ہے, اپنے ہی لگائے ہوئے جو بوئے ہوئے بیج ہیں, جب آج وہ کاٹ رہے ہیں, آج وہ پودے بن گئے, درخت بن گئے ہیں, آج جب انہی کے اوپر لوٹ کر واپس آ رہے ہیں مختلف شکلوں میں, چاہے ان کے کسی جنرل سیکرٹری کے اوپر حملہ ہو, چاہے ان کے کوئی اور طرح کی ان کو فیس کرنی پڑی ہو سوشل ہیوملیشن, تو دیکھیں انہوں نے اس چیز کو جنم دیا, اس کا آغاز کیا. ہم آج بھی نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہر فورم پہ مذمت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جب بھی کوئی نوجوان ہو, کوئی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی اٹھ کے پرتشدد کوئی چیز کرتا ہے, کوئی حملہ کرتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے, تو اس ملک کا نقصان ہے, وہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو. تو یہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے, اگر نوجوانوں کو آگے لے کر جانا ہے, اس سوچ کو تبدیل کر کر ہمیں لے کر آنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں آئی ٹی ریولیوشن چاہیے, اس کے لیے ہمیں آئی ٹی سٹی چاہیے, اس کے لیے ہمیں کالجز کے اندر اور یونیورسٹی کے اندر لیپ ٹاپ کو واپس لے کر آنا ہے, اس میں الیکٹرک بائکس ہمیں دینی ہے بچوں کو. ہم نے بچوں کا رجحان بدلنا ہے. بچوں کو جب آپ ایسی چیزیں دیتے ہیں تو وہ دیکھیں, ایک بچہ جس کے پاس الیکٹرک بائک ہوگا, جس کے پاس لیپ ٹاپ ہوگا, جس کا یونیورسٹی میں اسکالرشپ ہوگا, خصوصاً خواتین کے ہوں یا نوجوان بچے ہوں, تو مجھے بتائیں اس بچے کی ترجیح کیا ہوگی؟ اس نوجوان کی ترجیح ہوگی کہ میں صبح اٹھوں, اپنی یونیورسٹی جاؤں, لیپ ٹاپ استعمال کروں, تعلیم حاصل کروں, مجھے وظیفہ بھی مل رہا ہے, میرے لیے اپرچونٹیز کھل رہی ہیں. پھر میں اس کو آ کے وہ آئی ٹی سے سیکھا ہوگا. پھر اس کے بعد آئی ٹی ایک ایسا سیکٹر ہے جس سے ہم اپنی معیشت کو جلدی اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ آئی ٹی کی ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 1.5 ارب ڈالر ہے, جس کو ہم نے اگلا سال کا ٹارگٹ ہے کہ 3.5 ارب ڈالر پر لے کر جانا ہے. یہ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس کو ہم, اور اس کی مثالیں آپ کو ملتی ہیں, آپ انڈیا میں دیکھ لیں, بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, وہاں پہ جو ترقی آئی ہے وہ آئی ٹی ریولیوشن سے آئی ہے. ان کے آج جتنے ریزروز ہیں ہمارے اتنے قرضے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے وہ اقدام نہیں اٹھائے جو ہمیں اٹھانے چاہیے تھے. تو ہم یہ جو آئی ٹی ریولیوشن ہے یہ لے کر آنا نوجوانوں کے لیے, پھر جاب اپرچونٹیز, انٹرنشپ پروگرامز, پھر ایون زراعت کے اندر ہم بہت ساری اس طرح کے ماڈل لے کر آ رہے ہیں, زراعت کو جدید تقاضوں پہ لے کر جا رہے ہیں, جس میں ہم لوگ زراعت کے جو ماڈل مالز بنانے جا رہے ہیں, جس میں جو فارمر ہے, چھوٹا کسان ہے, جو اس کو فائدہ ہو, اس کو ون روف کے نیچے اس کو بیج بھی ملے, اس کو اکوپمنٹ بھی ملے, اس کو زرعی لون بھی ملے, قرضے بھی ملے, اس کو وہ ہر طرح کی سہولت دی جائے کہ وہ اپنی زمین کو
اپنی جو کراپ ہے اس کو کم خرچے کے اوپر پروڈکشن لے کر اپنی آ سکے اور جسے اس کو اسے فائدہ کما ہو بھی سکے سکے اور اسے کما بھی سکے. لیکن یہ ساری چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ چیزیں ہیں. پھر اگر جیسے لوگوں کو گھروں میں ادویات پہنچانا, شوگر کی دوبارہ فری دوائیاں دینا, ہارٹ کی دوائیاں دینا, کینسر کی دوائیاں دوبارہ شروع کرنا, جو پھر ایون خواتین جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے جو ایمبولینسز کا انتظام کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جیسے RHC سارے پورے پنجاب کے اندر RHCs کو ریویمپ کیا جا رہا ہے جو رورل ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں. پھر اس کے بعد جو THQs ہیں DHQs ہیں, اور ان میں جو مفت علاج ہوتے تھے, CT اسکین ہوتے تھے, اس میں جو ادویات MRI ہوتے تھے, ادویات ملتی تھی, اس میں ہیپاٹائٹس کے کلینک بنے ہوئے تھے, اس میں 84% ادویات فری ملتی تھی لوگوں کو. وہ سارا کچھ چلا گیا, چھن گیا. وہ سارا کچھ ہمیں واپس لے کر آنا ہے اور واپس لا کر اس کو مزید آگے لے کر جانا ہے. اس لیے جو کسی بھی لیڈرشپ کی یا حکومت کی جو انٹینشن ہوتی ہے وہ پتہ چل جاتی ہے کہ اس کے عمل کیسے ہیں. دیکھیں پہلے اب یہ تیسرا مہینہ ہے, آپ نے مریم نواز کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ میں نے یہ انتقام لینا ہے, میں نے وہ انتقام لینا ہے, میں نے اس کو جیل میں ڈالنا ہے, میں نے اس کو جیل میں ڈالنا ہے. آپ نے ان کے ساتھ جیل میں کیا سلوک کیا ہے, اس کی ضمانتیں کیوں ہو رہی ہیں, کبھی آپ نے کوئی ایسا بیان سنا ہے, آپ ان کو جیل میں کھانا کیسا دے رہے ہیں, ان کی مجھے ویڈیو بنا کر دیں. ایسی کوئی نہ ہماری ترجیح ہے اور نہ ہمارا ایسا کوئی فوکس ہے اور نہ ہی ہمارا ویژن ہے اور نہ ہی ہمارا منشور ہے. ہمارا جو منشور ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو دوبارہ معیشت بحال کرنا, ترقی کے ڈگر پہ ڈالنا, نوجوانوں کی اور عوام کی جو ہمارے سے ایکسپیکٹیشن ہے اس کو پورا کرنا. پھر آپ دیکھیں جو سڑکیں, جس کا یہ ہمیشہ ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے PMLN کی حکومت کا, کہ PMLN کی حکومت آتی ہے, سڑکیں بناتی ہے, پل بناتی ہے, ان کو تو کام مانتے تھے کہ وہ کام مسلم لیگ نون کرتے ہیں. لیکن دیکھیں انہوں نے 5 سال مسلم لیگ نون کی بیچ میں حکومت نہیں رہی. آج ہمیں واپس آ کر ہمیں 590 سڑکوں کی اس وقت ہم مرمت کر رہے ہیں. وہ ساری سڑکیں کھڈوں میں دوبارہ کنورٹ ہو چکی ہیں. انہوں نے تو لاہور جیسے شہر میں جو GT روڈ جہاں سے آپ کی بہت زیادہ ٹرانسپورٹ ہے, مسافروں کے لیے دقت ہے نا جو ان پہ سفر کرتے ہیں, دقت تو ان کے لیے, عوام کے لیے. یہ تو کر کے چلے گئے, انہوں نے تو بنی سڑکیں بھی توڑ کے چلے گئے. ہم لوگ پہلے 3 مہینے میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 590 سڑکوں کی مرمت شروع کروائی ہوئی ہے. 5 ہم ایکسپریس ویز لے کر آ رہے ہیں پنجاب میں آئندہ آنے والے سالوں میں. تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا پوری کانسنٹریشن اور ہمارا جو پورا ویژن ہے وہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ ہے. دیکھیں سیاست کے لیے بہت سارا وقت ہوتا ہے اور سیاست کے لیے بہت سارے فورمز ہوتے ہیں. جب بھی سیاسی فورم آئے گا, سیاسی اکھاڑا آئے گا, ہم سیاست کریں گے, لیکن جب کام کی جگہ وہاں کام کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کل کیونکہ میں آپ سے میں نے کہا آخری منٹ ہے تو میسج بھی لے لیا جائے ساتھ. کل 28 مئی ہے اور یوم تکبیر بھی پاکستان مسلم لیگ نون منا رہی ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے تقریب بھی ایک دور ہے جس میں صدر جو ہے وہ انہیں بنایا جائے گا. پارٹی جنرل کونسل اجلاس ہے. تو یوم تکبیر اور پھر ایٹمی طاقت بنانا, کیونکہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے. بانی PTI کہتے تھے اگر میں نے قرضہ لیا IMF سے تو میں خودکشی کر لوں گا. لیکن 28 مئی کے حوالے سے اگر ہم خصوصاً بات کریں تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس وقت کتنا پریشر ہوگا کہ اس وقت امریکی صدر کے فون آ رہے ہیں, بڑی بڑی آفرز آ رہی تھیں, لیکن انہوں نے کہا کہ میرے لیے ملکی مفاد سب سے پہلے. تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی بالکل, آپ دیکھیں 28 مئی آ رہی ہے, یوم تکبیر بھی ہے اور ہمارا جنرل کونسل کا اجلاس بھی ہے, اور انشاءاللہ یہ ایک بڑا خوش آئند اجلاس ہے. اس کو بڑا لک فارورڈ کری, میں تو پرسنلی بہت اس کی منتظر ہوں, کیونکہ انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ صدر بنیں گے. اور کیوں خوشی اس بات کی, کیونکہ دیکھیں ان کا صدر سے جب ان کو ہٹایا گیا تھا صدارت سے, نہ تو وہ ہمارا فیصلہ تھا, نہ پارٹی کا فیصلہ تھا, اور نہ ہی وہ ہمارا انتخاب تھا, اور نہ ہی ہماری چوائس تھی. وہ ہم سے زبردستی ایک فیصلہ کرایا گیا اور ایک سازش بن کے نواز شریف صاحب کے خلاف وہ فیصلہ دیا گیا اور وہ ہم پہ مسلط کیا گیا. ہم نے اس کو سہا, اور لیکن دیکھیں وہی فرق ہوتا ہے, لیڈرشپ کا فرق ہوتا ہے. ہم نے یہ فیصلہ بھی سہا, لیکن ہم کبھی ریاست کے اوپر چڑھ دوڑے نہیں ہیں, کبھی ہم نے حملے نہیں کیے, کبھی آگ نہیں لگائی جا کے گرین بیلٹس کو, اور کبھی سپریم کورٹ پہ حملے نہیں کیے, اور کبھی ہم نے جا کے PTV پہ اور پرائم منسٹر ہاؤس پہ جا کے حملے نہیں کیے, اور نہ ہم نے کبھی کہا کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس جلا دیں گے. تو ہم نے یہ ساری چیزیں صحیح, جلا وطنی بھی صحیح, سارا کچھ کیا, لیکن کبھی ایسا نہیں کیا. لیکن دیکھیں یہ میاں محمد نواز شریف کا جملہ میں ضرور دہرانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا تھا میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ آج وہی سارے لوگ ایک ایک کر جو مخالفین بھی ہیں ان سب نے اعتراف کیا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور نواز شریف کے خلاف فیصلے جو ہیں وہ غلط آئے, اور عدالتوں نے اجلت میں اور کسی کانسپریسی تھیری کے تحت ڈکٹیٹڈ فیصلے کیے, اور وہ سارے فیصلے ریورس بھی ہوئے ہیں اللہ کے کرم سے, اور آج وہ سرخرو بھی ہوئے ہیں. اور میاں محمد نواز شریف تو دوبارہ جو ہے پارٹی صدارت بھی انشاءاللہ سنبھالنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون میں بھی, اور اس ملک میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جہاں جہاں پر وفاق میں اور پنجاب میں آپ کو مزید مثبت چینجز بھی نظر آئیں گی, اور آپ کو مزید کام ہوتا بھی نظر آئے گا, اور آپ کو مزید ترقی بھی نظر آئے گی. آج کے دن کا پیغام دے دیں میاں سیف الرحمان. ایک اچھا پیغام اس ساری گفتگو میں یہ سمجھ آیا کہ ڈیموکریسی
is the best revenge. ठीक है। अली साहब आज के दिन के हवाले से कोई बात मोहम्मद पैगाम साहब दे दें। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि Development rather. हाँ, Development development is को और जिस तरह पैगाम गवर्नमेंट काम कर रही है मायूस नहीं होना चाहिए। आप अपने काम से अपने अमल से लोगों को बताएं, ना सही। कि बातें करके धरने दे के एहतजाज करके। बहुत बिल्कुल दुरुस्त इस बात तरह की है। बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर आप एटमी ताकत हैं तो उसकी आपको ये समरात भी नजर आ रहे हैं, हम अपने दुश्मन ममालिक से महफूज हैं, वरना आप अपने दाएं बाएं देख लें ठीक, किस बिल्कुल। तरह बहुत बहुत शुक्रिया सलमा भट्ट साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्लिम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। और प्रोग्राम के अख्ताम पर बस इतना ही कहूँगा कि जब हम बात करते हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पर ही बात होनी चाहिए, तमाम जमातों की तकरीबन हुकूमत पिछले दौर में रही हुई है, तो कारकर्दगी की बुनियाद पर ही जो है वो हमें मवाजना करना चाहिए और हमेशा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की अपनी सोच में रखनी चाहिए। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अपना अहम और मुस्बत किरदार भी हम सबको अदा करना चाहिए। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।